السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم نے انٹرویو کیا ہے دوبارہ سے آصف خان صاحب کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اور دوسری جگہوں پہ ایک خبر پھیلائی گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر جب میری نظر سے گزری، میں ایک دفعہ تو ٹھٹک گیا، ایک دفعہ حیران اور بڑا شوق جسے کہتے ہیں وہ لگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آصف خان صاحب کا ذکر کرتا رہتا ہوں، جو ہمارے سب سے پہلے پسندیدہ ہیرو تھے، ایکشن ہیرو تھے وہ، کیونکہ ہمارے تو اس زمانے میں جب وہ ایکشن فلمیں کرتے تھے تو ہمیں بہت اچھے لگتے تھے اور ہم ان کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ وہ بڑی لمبی سٹوری ہے، اکثر میں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ کس قدر وہ ہمیں پسند تھے، ان کی فلمیں کس طرح ہم دیکھتے تھے، کس طرح گھر سے بھی مار پڑتی تھی۔ لیکن جب یہ خبر دیکھی تو مجھے ایک دم سے شوق لگا دیکھ کے، لیکن اس کے بعد خیر پتہ چل گیا کہ خبر جھوٹی ہے، جعلی ہے۔ تو میں اس ایشو کے اوپر کبھی بھی ویڈیو نہ بناتا اور نہ ہی میرا اس طرح کا کوئی مزاج ہے، لیکن کیونکہ جب آصف خان صاحب کی طرف سے اور ارباز خان صاحب کی طرف سے اس خبر کی تردید آئی، خود آصف خان صاحب کا جب میں نے پشتو کا ایک ہے وہ تھوڑی بہت سمجھ آئی مجھے، وہ میں نے سنا جب سارا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کس طریقے سے وہ ان لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ ایک قسم کی منت سماجت کر کے کہ بچوں ایسا نہیں کرتے، بچے ایسا نہیں کرتے، زندگی مرنا سب نے ہے وغیرہ، جو اس طرح کے موقع پہ کہا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے وہ مثال بھی دی کہ وہ شیر آیا والی مثال ہے کہ جب اصلی کا آتا تو پھر پتہ نہیں چلتا کسی کو۔ اور جس دکھ اور تکلیف سے ان دنوں آصف خان صاحب گزرے ہیں، ان کی مسز کو انہوں نے انٹرویو میں بتایا بھی ہے، کچھ ہاسپٹلائز رہی ہیں، اوپر سے اس قسم کی خبر کا آ جانا۔ پچھلے دنوں میں میری بات بھی ہوئی تھی ان سے، آصف خان صاحب سے، تو میں نے خیر نارمل روٹین میں ان سے بات کی، فون کیا انہیں، تو جو انہوں نے بتایا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، میری مسز بڑی سخت بیمار ہے ایمرجنسی میں، تو بڑے ڈسٹرب لگ رہے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں کافی ڈسٹرب ہوا ہوں۔ تو پھر ہمارے دوست ہیں شاہد لطیف صاحب، گزشتہ دنوں میں نگار میں ان کا انٹرویو تھا، پھر میں نے ان سے بھی ان کی مسز کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو کیا ایشو ہوا تھا۔ تو اور یہ خبریں صرف یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے ارباز خان صاحب کی خود آصف خان صاحب نے بتایا، مصطفی ریشی صاحب کی، جہانگیر جانی جسے کہتے ہیں، جہانگیر خان جو پشتو فلموں میں زیادہ تر ولن آتے ہیں، بڑے مقبول ہیں، ان کی ڈیتھ کی خبریں بھی چھپ چکی ہیں۔ مطلب ویوز لینے کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، کسی کی زندگی سے کھیلنا، کسی کی موت کی خبر دے دینا، میرے خیال میں یہ تو ایک اخیر ہے، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی انسانیت اپنے اندر پیدا کی جانی چاہیے، تھوڑا سا دکھانا چاہیے۔ ویسے بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو اداکار ہیں ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ان کی حالات زندگی بتائی جاتی ہے۔ آصف خان صاحب نے اس کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ آپ سن لیں۔ ان کو بھی فون آئے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے افغانستان سے بھی فون آئے، پتہ نہیں DSP اور DIG وغیرہ کے بھی فون آئے، بتایا۔ پھر میں نے انہیں خان صاحب سے میں نے کہا بھی کہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کیا کی جا سکتی ہے، تو وہ بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کیا بات کی آپ ذرا خود سن لیں۔ آصف خان صاحب، سر بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سے ZH انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ سر گزشتہ دنوں میں بڑی عجیب سی خبریں آپ کے حوالے سے، آپ کی صحت کے حوالے سے آئیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ یہ کس نے لگائی تھی ہیں؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ لوگ کچھ پتہ نہیں عجیب لوگ ہیں، آرٹسٹوں کے بارے میں اکثر یہ لکھتے ہیں کہ فلاں مر گیا، فلاں قتل ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ جی وہ بے وقوف سے لوگ اپنے بزنس کے وہ لوگوں کو بہت ڈسٹرب کر لیتے ہیں، گاؤں میں، دوستوں میں، پنجاب میں، فرنٹیئر میں، کراچی سے، پورے پاکستان سے فون آنے لگتے ہیں، اور پھر وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، بہن بڑے پریشان ہوتے ہیں ہمارے، وہ روتے ہیں تقریباً۔ تو پھر میں نے اس کے لیے اپنے پشتوں میں وہ دیا، اس کا ایک کلپ بنایا۔ میں نے کہا بات یہ کہ دیکھو بچوں، یہ بری بات ہے، اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اس میں یہ باتیں نہیں۔ اور ایک بچہ تھا، میں نے کہا، اس نے کہا کہ وہ گڈریا تھا، یہ شیر آیا، گاؤں نکل آیا تو ہاتھ پڑا۔ پھر جب صحیح شیر آیا وہ چلاتا رہا، کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کا گرفت میں آؤ گے، جس نے بھی کیا یہ کہیں تم لوگوں پر یہ عذاب نہ آ جائے نا، لوگوں کو جھوٹے مارتے ہو تو کبھی ایک ایکٹر کو، کبھی دوسرے کو، کافی لوگوں کے بارے میں نے، کبھی میرے بارے میں انہوں نے کہا، میں نے پھر بڑی تسلی سے ان کو سمجھایا کہ یار اس طرح نہ کرو، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو نا، اپنے رشتے داروں کو گاؤں میں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگز کو جو ہمارے ساتھ ہیں، سب کو۔
سمجھیے وہ تو وہ ایک ڈی آئی جی سمجھتے میرے دوست تھے, اس کا فون آ گیا کل تم سے بات ہوئی تھی, آج یہ پڑا تو بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں. بڑے فون آئے لوگوں کے, ایون افغانستان تک سے, پاکستان سے باہر بھی. اچھا, آپ میری ریکویسٹ ہے ان بھائیوں کے ساتھ کہ یار اتنا جھوٹ نہ بولو, جھوٹ ویسے بھی اسلام میں جائز نہیں ہے, منع ہے, اور جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے وقت کی آپ کو کچھ فائدہ ہوگا, لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا. اور یہ یقیناً سر انہوں نے ویوز حاصل کرنے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں, اس طرح کی سنسنی پھیلائی, اس طرح کی خبر افسوسناک. ہاں بالکل اس کے لیے کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں, لیکن یہ کہ بےایمانی ہے نا, یہ جی جی بےایمانی ہے بالکل, تو قوم سے بےایمانی ہے, اسلام سے بےایمانی ہے. تو کہیں اللہ تعالیٰ تو پھر دیکھو اس کی آواز جو ہے نا, لاٹھی کی آواز, لاٹھی اس کی لاٹھی کی آواز ہے. ہاں تو بس میں نے کہا کچھ شرم کرو, کچھ اللہ سے ڈرو یار, اس طرح نہ. تو ان کے خلاف سر کوئی آپ کو, جس طرح آپ نے خود بتایا کہ ڈی آئی جی وغیرہ کی کال بھی آئی, آپ کے دوست بھی پولیس میں یقیناً ہوں گے, ان کے خلاف کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا جا سکتا سر ایسے لوگوں کے خلاف؟ پاکستان میں کاپی رائٹ ہے ہی نہیں, ہمارے کروڑوں روپے کی فلمیں تباہ ہو گئی, لوگ 50 لاکھ روپے لگاتے ہو اندر جا کے وہ کیمرے سے, وہ ویڈیو کیمرے سے فلم بنا کے جو اس کو جج صاحب 2000 روپے جرمانہ کر دیتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ, یہاں پر کوئی نہیں, یہاں پر تو بس بات کیا کہہ سکتے ہیں آپ, تو کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. جی جی. اور خان صاحب دوسرا یہ بتائیے گا, میری جب لاسٹ ٹائم میں نے ویسے نارمل روٹین میں آپ کو کال کی تھی ویسے حال حوال پوچھنے کے لیے, تو آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کی اہلیہ یعنی ہماری بھابھی جو ہیں وہ ان کی طبیعت کچھ خراب تھی, تو ابھی ان کی طبیعت کیسی ہے سر؟ جی نے اس کو کاٹا تھا, بس پھر بخار ہوا, عمر بھی اس کی زیادہ ہے نا, 60-10 ہوگی تقریباً. اچھا, تو بس ابھی کور ہو رہی انشاءاللہ, علاج کرنا ہے, لگے ہوئے ہیں. تو ابھی وہ ابھی ہسپتال میں ہیں یا گھر لے آئے ہیں؟ نہیں ابھی گھر پہ لائے, گھر میں ہم نے اسپتال آکسیجن دے رہا ہوں. تو سر یہ جو آپ کے حوالے سے خبر تھی, اس کے اوپر ارباز کا کیا ری ایکشن تھا؟ کیونکہ میں نے جب ارباز کا انٹرویو کیا تھا نا 6 مہینے پہلے, اس کے بارے میں بھی ایک دفعہ ہے, سارے گاؤں سے لوگوں کو, دوستوں کے. ارباز صاحب کے حوالے سے بھی اس طرح خبر آئی تھی؟ ہاں مصطفیٰ صاحب, یہ سارے کیوں کے بارے میں آتا ہے. ارباز اور یہ فرنٹیر میں بہت زیادہ, جہانگیر بیچارے کو مارا, جہانگیر خان کو, جہانگیر خان فون آتا ہے. تو یہ اچھا کہ یہ ٹیلی فون ہے, اسی وقت لوگ کر لیتے ہیں, ہم خود بات کرتے ہیں, تو ارباز سے بات کی, تو یہ نہیں کرنا چاہیے, اتنی پریشانی ہو. اور سر سب سے بڑی اس خبر کے ساتھ مطلب ہے کہ ان لوگوں کی ہمت دیکھیں کہ انہوں نے امیجز آپ کے ایسے بنا کے, اس کے تھم نیل جو ہوتا ہے نا, وہ ویڈیو کے اوپر تھم نیل لگاتے ہیں اردو میں, اس قسم کے امیجز بنا کے انہوں نے ڈالے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس حد تک بھی انسان جا سکتا ہے. ہاں بس اللہ ان کو نیک راستہ بتائیں. چلیں سر, جی سر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے اور خوش رہیں سر. میں یہی چیز کلیئر کرنا چاہ رہا تھا, میں کیا آپ کیا سوچ رہے ہیں اس خبر کے اوپر, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ وہ مجھے فون آئے نا, وہ بڑے اس میں بڑے لوگ اداس تھے کہ یار یہ کیا کرو. میں نے کہا کیا کہہ سکتے, اور میں اکیلا ہوں, آدمی لڑ تو نہیں سکتا نا. بالکل, تو جو کر رہے ہیں اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے, ورنہ اللہ کی عذاب سے ڈرے وہ, بس یہی کہہ سکتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناظرین یہ تھے آصف خان صاحب جو بتا رہے تھے کہ ان کی موت کی خبر کس طرح آئی, اور کس طریقے سے آپ نے خود سن لیا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ انسان کے اوپر یہ وقت بھی آتا ہے کہ انسان کو جب اس قسم کی خبروں کی تردید کرنی پڑتی ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کیوں اس طرح کرتے ہیں. یہ سوچنا چاہیے, اور اگر اس قسم کی خبروں کے حوالے سے قانونی ایکشن لیا جا سکتا ہے وہ بھی لیا جانا چاہیے. پتہ نہیں ان کو احساس کرنے والوں کو احساس جو دلایا جاتا ہے, جس طرح آصف خان صاحب نے بات کی, وہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا, تو اس کو دیکھا جانا چاہیے. ناظرین آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.